اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات ٹائٹل کو دیکھ رہے ہو، اموال زکوٰۃ چار ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مالی تجارت۔ اس کے لیے کیا کیا شرائط ہے اس کو ہم اب بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ حضرات کو جلد از جلد مل سکے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اموال زکوٰۃ میں سے نمبر 1 وہ سونا ہے۔ سونے کے لیے 3 شرائط ہے، چاہے ڈلی ہو یا اینٹ ہو یا زیور ہو یا برتن ہو۔ نمبر 2 استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ نمبر 3 خالص ہو یا کچھ ملاوٹ شدہ ہو۔ بہرحال یہ مالی زکوٰۃ ہے، اس میں زکوٰۃ آپ ادا کرو گے جب یہ 3 شرائط ہو۔ نمبر پر چاندی ہے۔ چاندی کے لیے 3 شرائط ہے، چاہے ڈلی ہو یا اینٹ یا زیور ہو یا برتن ہو۔ نمبر 2 استعمال میں ہو یا نہ ہو یہ چاندی۔ نمبر 3 خالص ہو یا کچھ ملاوٹ شدہ چاندی ہو۔ بہرحال یہ مالی زکوٰۃ ہے، اس میں آپ زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ 3 شرائط چاندی کے لیے تھے۔ نمبر 3 نقدی۔ نقدی اس میں بھی 3 شرائط ہے، چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی، بینک میں ہو یا اپنے پاس ہو۔ نمبر 2 شرط کسی کو امانت یا قرض دی ہو اور ملنے کی امید ہو یا سرمایہ کاری کر رکھی ہو۔ نمبر 3 کرنسی کی شکل میں ہو یا کرنسی کی سندات، شیئر، بونڈ، سرٹیفکیٹ وغیرہ کی شکل میں ہو۔ یہ بھی بہر صورت مالی زکوٰۃ ہے، اس میں آپ زکوٰۃ ادا کرو گے جب یہ 3 شرائط اس میں موجود ہو، ملکی ہو غیر ملکی ہو، امانت ہو یا قرض ہو، کرنسی کی شکل میں ہو یا غیر کرنسی کی شکل میں ہو، آپ اس میں زکوٰۃ ادا کرو گے۔ زکوٰۃ میں سے آخری یعنی چوتھی چیز وہ مالی تجارت ہے۔ اس کے لیے 2 شرط ہے، جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی تھی۔ نمبر 2 اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو۔ یہ ان 2 شرطوں سے مالی زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں۔ یہ 4 اموال زکوٰۃ تھے: سونا، چاندی، نقدی، مالی تجارت۔ اس میں سے ہر ایک کی شرائط ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ جب یہ شرائط موجود ہو تب آپ نے اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔